محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلتوں عظمتوں کے کیا کہنے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم مجھ پر درود پاک پڑھو میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں نیک خواتین، اور اس میں پچھلے سلسلوں سے ہم ایک تسلسل کے ساتھ، ایک سیکوینس کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے مبارک پہلوؤں کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور کوشش ہے کہ آپ کی مبارک زندگی کے مبارک پہلو بالخصوص ہماری خواتین تک پہنچائے جائیں، اور یہ سنیں اور اپنی زندگی میں ان کو لانے اپنانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے آج کے اس گئے گزرے معاشرے کا ایک تعلق، ایک ناطہ رشتہ اس پاک زمانے کے ساتھ، قرون اولیٰ کے ساتھ قائم ہو جائے انشاءاللہ الکریم۔ آج بھی ہم اپنی مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آج قبلہ حاجی شاہد صاحب کیا ٹاپک ہمارے لیے لائے ہیں، کیا مدنی پھول ہیں۔ آئیے اچھی نیتیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے توجہ کے ساتھ سنیں گے، ایمان تازہ کریں گے، اور جو سنیں گے اس پر عمل کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ حضور آج کس عنوان پر مدنی پھول ہمیں آپ سے ملیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ سبحان عفیفہ مجتہدہ رضی بے اللہ شک، تعالی بے شک۔ عنہا کی شان میں کچھ اشعار سبحان اللہ، پڑھنا چاہوں گا۔ ضرور۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد صلی اللہ علیہ عظمتوں کا نشان سیدہ عائشہ، وسلم۔ بے شک، عرض پر آسمان سیدہ عائشہ، سن کے تیرا بیان سبحان سیدہ عائشہ، دل ہوا شادمان سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ، سبحان سبحان دل ہوا شادمان سیدہ عائشہ، استراحت گہے شاہ کون و مکان، آپ کا ہے مکان، سبحان سیدہ عائشہ،
سورہ نور شاہد ہے قرآن میں، پاک طینت ہے ماں سیدہ عائشہ، مرتبہ دیکھیے بنت صدیق کا، سبحان اللہ، مرتبہ دیکھیے بنت صدیق کا، مومنوں کی ہے ماں، مومنوں کی ہے ماں، مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ، آپ نے حل کیے مرحبا، بے شک سینکڑوں مسئلے، ہیں بڑی نکتہ دان، بے شک سیدہ عائشہ، ہو عبث ہی پریشان شفیق حزین، جب کہ مشفق ہے ماں، جب کہ مشفق ہے ماں، جب کہ مشفق ہے ماں سیدہ عائشہ، عظمتوں کا نشان سیدہ عائشہ، عرض پر آسمان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ عرض پر آسماں، اس عرض سے مراد عرض مانے زمین، زمین، یعنی بہت عرفہ والا شان ہے آپ کیا کی، بات، اور جن کی شان میں قرآن ناطق ہے، سبحان، قرآن کی آیتیں ہیں، سبحان، 18 آیتیں، کیا بات، حدیث رسول ہیں، سبحان، زبان صحابہ ہیں، سبحان، ان کی شان کو آپ اور میں کیا بیان کر کیا سکتے بیان ہیں۔ تو آج کا ٹاپک آپ نے فرمایا سبحان اللہ، بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مجتہدہ، سبحان، اتنا عرفہ و اعلیٰ مقام ہے، اور زوجہ محترمہ کن کی ہیں؟ سبحان، جو حبیب خدا ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بنت صدیق اکبر ہیں سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہا، مگر گھر کا کام کاج بھی کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، کہ آج بچیاں شادی ہوتی ہیں، گھر میں جاتی ہیں تو کہتے میں تو ذہن میں ہوتا ہے کہ میں تو اتنے مالدار گھرانے سے آئی ہوں، ہماری برادری یہ، ہمارے تو نوکر رکھے ہوئے تھے کام والے، یہ کام مجھے میری ساس کہتی رہتی ہے کہ فلاں بناؤ، تو میرا شوہر کہتا ہے فلاں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو گھر کا کام کریں، سبحان، اے میری بیٹی تجھے کیا ہو گیا؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تو امور خانہ داری میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان ہم نے پہلے سلسلوں میں بھی سنی، کہ آپ کو دیکھا گیا کہ اپنا نقاب مبارک سی رہی ہیں، اور آپ گھر کے کام کاج میں حصہ لیتی، آپ کو اللہ پاک نے اتنی عرفہ و اعلیٰ شان عطا فرمائی، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جہاد کے لیے جاتے تو جو جنگ کے ہتھیار تھے وہ آپ درست کیا کرتی، سبحان، قربانی کے جانور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو مکہ مکرمہ میں بھیجتے، ان کے ہار، اس کے لاکٹ جو تھے، میری امی جان سارے مومنوں کی ماں
سبحان صدیقہ بنت صدیق رضی سبحان اللہ تعالی عنہ درس مبارک سے ان کو بنایا کرتی کیا تھی۔ بات، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا بناتی تو جو شریف چکی میں دست مبارک سے پیستی، ماشاء اللہ، آپ ہنڈیا بناتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی تو دست مبارک سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر چھری تیز کر کے بارگاہ میں پیش کی۔ ماشاء اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس میں کنگھی ماشاء کرنے اللہ، کی سعادت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حاصل کی، مانگ نکالنے کی سعادت حاصل ماشاء کی۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نبیذ بنایا کرتی تھی۔ سبحان، اس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور دولت پر مہمان حاضر ہوتے سبحان، تو آپ ان کی مہمان نوازی بھی فرمایا کرتے، سبحان اللہ، ان سبحان کے اللہ، لیے کھانا بھی بنایا کرتے تھے۔ ماشاء اللہ، میں حدیث پاک پیش کرتا ہوں، یہ حدیث سنن ابی داؤد شریف کی ہے اور حدیث نمبر ہے 5040 5040۔ جی، حضرت یعجش بن طفخہ بن قیس غفاری رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد اصحاب صفہ میں سے تھے، وہ خوش نصیب کیا جنہیں بات، ڈائریکٹلی اللہ کے حبیب سبحان، نے تعلیم دی، کیا قرآن کی، حدیث سبحان، کی، اخلاقیات کی، سبحان، اور یہ تھے ظاہری لحاظ سے کپڑے نہیں ہوتے تھے، کھانے کو نہیں ہوتا تھا، مگر علم دین کا جذبہ ایسا تھا۔ کیا بات، یہ کہتے ہیں کہ والد صاحب انہی میں سے تھے۔ تو ایک دن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے فرمایا ہمارے ساتھ عائشہ کے گھر کی طرف چلو رضی اللہ تعالی عنہا۔ گھر پہنچ کر فرمایا اے عائشہ ہم کو کچھ کھلاؤ۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دال کا برادہ اس کا پکا ہوا کھانا حاضر کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کھا لیا، فرمایا عائشہ ہم کو کچھ کھلاؤ۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حیسہ ایک کھانے کا نام ہے جو کھجور، ستو اور پنیر سے تیار کیا جاتا ہے، ٹھیک، اور وہ قطات نامی پرندے یعنی چھوٹے سی مقدار میں، تھوڑی سی مقدار جی، میں تھا، وہ لے کر آئیں۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بھی کھایا۔ ارشاد فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اے عائشہ ہم کو کچھ پلاؤ۔ تو ایک بڑے پیالے میں دودھ حاضر کیا گیا، سبحان، سبحان، یہ کہتے ہیں ہم نے پیا۔ اب دیکھیں کہ ایک تو مہمان نوازی، جی، ایک یہ کہ بار 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 سرکار نامدار مکہ مدینے کے صلی اللہ تاجدار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جی، اور بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر بار ارشاد پر وہ چیز حاضر کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، چولہا جلانا آسان، جی، چیزوں کو اسٹور کرنا آسان، جی، فریج کے ذریعے سے۔ جی، ایسی، اچھا گرینڈر موجود ہے گھر میں، ہاں جی، کٹائی کے لیے چیزیں موجود، سب چیزیں موجود ہیں، ایک ہمت و توفیق باقی ہے، وہ اللہ عطا کرتے ہیں ہماری بچیوں کو، جذبہ باقی، باقی ظاہر ہے۔ دیکھیں گے گھر کا کام کاج آپ کریں گی تو آپ میڈیکلی فٹ رہیں گی، کچھ ماشاء ایکسرسائز ہوتی رہے گی، جی، ہل جل رہے گی، بالکل پھر ایسی، دلوں میں محبتیں پیدا ہوں ماشاء گی، اللہ، شوہر کے ماشاء ساتھ ایک محبت بھرا ماحول رہے گا، ماشاء اللہ، ساس کے ساتھ محبت بھرا ماحول رہے گا، گھر کے اندر آپ کی قدر ہوگی، ماشاء اللہ، سب مرتے ہیں کہ میری عزت ہو، میری قدر ہو، ایسے ہی، تو قدر کرنے والے کام بھی تو کریں ہم لوگ۔ بے شک، بے شک، عزت کی جائے خالی کہنے سے تھوڑی ہو جائے ماشاء گی، اللہ، ماشاء سوچنے تھوڑی ہو جائے گی، موڈ بنانے سے تھوڑی ہو جائے گی، ماشاء اللہ، وہ موڈ بنا کے گھر کے اندر پڑے رہو اس سے تھوڑی ہو جائے گی۔ عزت کرو عزت پاؤ گے، خدمت کرو خدمت پاؤ گے۔ ایسے ہی، بلکہ اس طرح روٹ کے بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے جو پہلے کچھ محبت عزت ہو اس میں کمی آ جائے، کمی آ جائے تو روٹ کے بیٹھی ہو، تجھے گھر بٹھا دے پھر کیا کرے گی؟ پھر کیا کریں، بالکل ایسے ہی، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ماشاء اللہ، صحابیات کی سنت ہے گھر کے کام کاج کرنا۔ ماشاء اللہ، تو گھر کے کام کاج اسلامی بہنیں کریں گی، جی، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں راحت پائیں گی۔ اچھا انشاءاللہ، آخرت کا بھی آپ نے بتایا، جی جی آخرت میں بھی، ماشاء اللہ، کیونکہ آپ اچھی نیت کے ساتھ دلجوئی کریں گی، اس کا ثواب ملے گا۔ مہمان نوازی کے فضائل بھی ہیں کچھ، دیکھیں کہ مہمان آتا ہے رزق اپنا لے کر آتا ہے، جی، اور میزبان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان رزق تو اللہ، اس کا ہے، اور مہمان نوازی سنت مصطفیٰ ہے۔ کیا بات، کیا بات، دیکھیں صلی آقا علیہ اللہ الصلوۃ علیہ والسلام خود لے کر جا رہے ہیں گھر پر، سبحان اللہ، اور خود فرما رہے ہیں کہ یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ، مہمان نوازی۔
کسی مسلمان کو آپ میٹھا کھلاتے ہیں، قیامت کے روز اللہ آپ کو قیامت کی پریشانیوں سے بچائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی شخص کو آپ نے وہ کھانا کھلا دیا، وہ چیز کھلا دی جس کی اس کو خواہش تھی اور انڈر شوڈے حلال چیز، پاکیزہ چیز، تو اس پر مغفرت کی اور بخشش کی بشارت۔ کیا بات! مسلمانوں کو کھلانا پلانا تو جنت میں لے جانے والے کام ہے۔ آپ کی گفتگو سے تو پتہ چلا کہ مہمان آتے رہنے چاہیے، رب کی رحمت ہے۔ ماشاء اللہ، وہ مسلمان ہیں، ہم ہمارا ایمان ہے کہ اپنا رزق لے کر آیا خود۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں جو کام کرتی تھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتی تھی، اس میں آپ یہ بھی انداز تھا کہ حضور کے سر مبارک و داڑھی میں خوشبو لگاتی تھی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہاں میں ساتھ میں یہ عرض کروں کہ مردوں کی خوشبو وہ ہے جس میں رنگ نہ ہو، جی، عورتوں کی خوشبو وہ ہے کہ رنگ ہو مگر خوشبو پھیلے نہیں۔ سیدی، یہ جو مہمان تو خیر اللہ کی رحمت سے ہیں اور رحمت ہی ہیں اور اپنا رزق لے کر آتے ہیں، بے شک، اور اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا ایمان بھی یہی ہے، لیکن پھر بھی ایک دنیاوی طور پہ ہم دیکھتے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے، عروج پکڑ گئی، کئی گنا اضافہ ہو گیا، تو مختلف فنکشنز وغیرہ کا سلسلہ، سالگرہ تو شادی تو ولیمہ، تو ایسے موقعوں پر اب مہمانوں کا تشریف لانا، تو اس کے بارے میں کیا آپ فرمائیں گے؟ کیونکہ یہ چیزیں ہم کرتے ہیں، رکھتے ہیں پروگرام، فنکشن ارینج کرتے ہیں، پھر ظاہر ہے کہ اس پہ جو خرچے اٹھتے ہیں تو برڈن تو آتا ہے، پھر یہ بھی ہماری وہ تربیتیں اللہ کرے ہو جائیں کہ اگر کوئی چیز کم ملی تو گلا میزبان سے، اور اگر اپنے کو سٹینڈرڈ والی نہیں ملی تو گلا، اس طرح کے بھی معاملات۔ اور پھر بعض دفعہ ہو سکتا ہے اسلامی بہنیں جو ہیں وہ بچوں کے ابو کو یہ کہتی ہوں کہ بھئی نہیں یہ نہیں، فلاں چیز لے کر آئیں، اور وہ سوچ رہے ہوں کہ بھئی بجٹ اتنا نہیں ہے تو کیا کریں، اس پر کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ دوسرا میں چاہوں گا کہ مہمان آئے گھر میں تو اس میں بعض دفعہ فنکشن میں ممکن ہے کہ بے پردگی ہو، اس میں بھی کچھ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، مہمان اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے، جی، اور اللہ پاک کرم فرمائے۔ آمین، اعتدال کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، ماشاء اللہ، چاہے مہمان آئے، چاہے عید آئے، چاہے شبرات آئے، چاہے شادی ہو، چاہے سالگرہ ہو۔ صحیح، اب بیلون پھوڑتے رہو، موم بتیاں جلا کے بجھاتے رہو، کیک کھاتے رہو، ڈاکٹر کے پاس جاتے رہو، خرچے ایک تو بڑھاتے کیک رہو، پر خرچ، پھر کھا کر طبیعت خراب کی، جی پھر ڈاکٹر کا خرچ۔ جی، سادہ سادہ سیدھا سیدھا حساب کتاب رکھیں، ایک ماشاءاللہ، اعتدال کا سلسلہ رکھیں۔ جی، اگر سالگرہ ہی کرنی تو بھائی کھانا چلو بنا لیا، کو فاتحہ خوانی کریں، دعا کریں بچے کے لیے، ماشاءاللہ، بچی کے لیے، یا ماشاءاللہ، مرد عورت جو بھی ہے، جی، کہ خیر و برکت ہو۔ مہمان نوازی میں بھی مینیو جو ہے سمجھیں کہ حسب استطاعت، ہونا چاہیے، نہ اتنا خرچ کریں کہ بعد میں تنگی آ جائے، جی نہ اتنی وہ کھینچ کا حساب کتاب رکھیں گے ہم باتیں سنیں ہم بھائی۔ جی، اعتدال، ماشاءاللہ، اسراف بھی نہیں اور بخل بھی نہیں، ماشاءاللہ، بیچ کی راہ، بیچ کی راہ۔ ماشاءاللہ، دین اسلام دین معتدل ہے، سبحان اللہ، تو اس میں آسانی ہو جائے گی۔ اور رہا معاملہ پردے کا، تو عورت کا جو کمال ہے نا وہ پردے کے اندر ہی تو ہے۔ کیا بات، دیکھیں، حور مقصورات فی الخیام، سبحان اللہ، حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین، کیا بات، جنتی عورتیں جنتیوں سے پردہ کریں گی، کیا بات، اپنے شوہر کے علاوہ کسی کی طرف نہیں دیکھیں گی، سبحان وہ پردہ کر رہی ہیں۔ وہاں کوئی وہ خیموں میں رہیں گی، جی، وہ خیموں میں کیوں رہیں گی کہ چور کا خطرہ ہے، ڈاکو کا خطرہ ہے، مچھر اور مکھی اور گرمی سردی، وہاں تو کچھ بھی نہیں جنت میں، اس اور طرح کی تکلیف دہ چیزیں۔ اور وہاں ہیں بھی نیک لوگ، ٹھیک ہے، کہتے جی آپ سے کیا پردہ، جی آپ تو والد صاحب کی طرح ہیں، تو آپ تو امام صاحب ہیں، آپ تو بڑے بھائی ہیں، تو آپ چھوٹے، استغفر اللہ۔ تو جو حکم شریعت ہے، کزن ہے یا کوئی بھی ہے جو شرن غیر مرد ہے، پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب پڑھیں، پتہ چل جائے غیر مرد عورتوں کے حق میں کون کون ہے۔ اس سے عید آ گئی، شادی کا موقع، کچھ بھی ہے، یعنی دیکھیں نا وہ صحابیہ جو بیٹے کی شہادت پر پردہ کر کے آتی، سبحان اللہ، تو کسی نے کہا کہ اب بھی تم پردے سے ہو؟ کہا میرے بیٹے کی شہادت ہوئی، بیٹا میں نے کھو دیا، میں نے شرم تھوڑی کھوئی ہے اپنی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو
اللہ غیر مردوں سے بات چیت یا ہاتھ ملانا یا استغفر اللہ بے تکلفی، یہ تو ہماری شریعت اسلامیہ میں درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو یہ کام تو ظاہر ہے کبھی بھی نہیں کرنا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ کوئی آمین۔ خوشی ہو، کوئی غمی ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو ان پر ہمیں شریعت کا دامن نہیں چھوڑنا۔ آئیے اپنے سلسلے میں سوال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا سوال ہے اور کیا جواب۔ میرا نام محمود عطاریہ ہے، میں مدرسۃ المدینہ گرلز فضانیہ عائشہ صدیقہ اکاڑا سے عرض کر رہی ہوں۔ میرا نگران پاکستان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کیا علم کے بغیر کوئی عالم بن سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ پھول جو ہے نا زمین پر کھلتے ہیں، نرم زمین میں وہ دانا بیج پڑتا ہے، اگتا ہے، اور پھول پھل سب آتے ہیں۔ جی۔ پتھر پر تھوڑی بہاریں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو علم حاصل کرنے سے بندہ عالم بنتا ہے، بغیر علم حاصل کے عالم کیسے بنے گا؟ کیسے بنے؟ علم لدنی یعنی اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی استاد کے سارے نبیوں کو علم عطا فرمایا، سبحان اللہ، اور جس ولی کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے؟ تو مگر جو ایک طریقہ کار ہے کہ باقاعدہ علم سیکھنا ہوتا ہے، کتابیں پڑھ کر، کسی کی خدمت میں، علماء کی صحبت میں، اسلامی بہنوں کے لحاظ سے کہ جو عالمات ہیں، عالمہ اسلامی بہنیں، ان کی صحبت، باقاعدہ درس نظامی کریں، کتب بھی نہیں کریں۔ مدنی چینل دیکھنا بھی یہ علم کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ زبردست ایک وہ ذریعہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بچے ہمارے بڑے قیمتی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے بچوں کے لیے کیا تجویز کرتے ہیں، کیا مشورہ دیتے ہیں۔ جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ میرا نام ڈاکٹر محمد نعیم ہے اور میں ایک سرکاری ہاسپٹل میں ایز اے چائلڈ اسپیشلسٹ اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ آج کے بچوں کا بہت بڑا مسئلہ جس کے لیے والدین ہمارے پاس آتے ہیں، جسم میں درد، بچوں میں تھکاوٹ، لیگ پینز، رات کو بچہ سوتے سوتے اٹھ جاتا ہے۔ جہاں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں سے ایک اہم وجہ وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی بھی ہے۔ وٹامن ڈی بہت اہم ہے۔ وٹامن ڈی کیلشیم کے ابزارپشن کے لیے ضروری ہے۔ جب باڈی میں سے کیلشیم ابزارب نہیں ہوتا تو ڈیفینیٹلی بونز کمزور ہو جاتی ہیں، مسلز کریمپس شروع ہو جاتے ہیں، اور بچے کو شدید تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی نیند بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وٹامن ڈی جو ہے وہ کہاں کہاں ضروری ہے۔ وٹامن ڈی کے ریسپٹرز جو ہیں وہ کارڈیو واسکولر سسٹم میں بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ دل والا سسٹم، اور اس کے علاوہ اینڈوکرائن گلینڈز جو مختلف ہارمونز بناتے ہیں ان کے اندر بھی موجود ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ہارمونز کے بننے کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن ڈی جو ہے وہ انٹرلیوکینز اور سائٹوکائنز کے بننے میں بھی مدد دیتا ہے۔ یہ جو انٹرلیوکینز اور سائٹوکائنز ہیں نا، یہ بچوں کی قوت مدافعت کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو اگر وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو تو بچے کی قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ دیکھا گیا ہے کہ جن بچوں میں وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو ان میں نمونیا کے اٹیک زیادہ ہو جاتے ہیں، ان کے اندر الرجی کا پرابلم زیادہ ہوتا ہے، اور لانگ ٹرم میں اگر وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی رہے تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز اور ڈپریشن کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں میں خاص خیال رکھیں کہ ان میں وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی نہ ہونے پائے۔ وٹامن ڈی کا جو سب سے اچھا سورس ہے وہ سن لائٹ ہے۔ الٹرا وائلٹ ریز جسم پر پڑتی ہیں تو وٹامن ڈی کی فارمیشن ہوتی ہے، ایکٹیویشن ہوتی ہے، اور پھر آگے جو ہے یہ مختلف جگہوں پر کام ہوتا ہے۔ ڈیلی 10 to 30 منٹس کا ایکسپوجر جو ہے وہ ضروری ہے، اور منیمم 30 منٹس پر ویک تو بہت ضروری ہے۔ اس کے اندر چہرے کو دھوپ لگنی چاہیے، ہاتھوں کو اور بیک کو جو ہے دھوپ لگنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ حصہ وٹامن ڈی کا جو ہے وہ خوراک کے ذریعے بھی آتا ہے۔ اناج یعنی سیریلز، ان کے اندر وٹامن ڈی موجود ہوتا ہے۔ انڈے کی زردی، کلیجی، لیور یعنی دہی، اورنج جوس، ان کے اندر وٹامن ڈی موجود ہوتا ہے۔ عام طور پر مچھلی کے تیل کے کیپسول بھی بعض اوقات ملتے ہیں، اس میں بھی وٹامن ڈی
अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। जिन बच्चों में डायरी प्रोडक्ट से एलर्जी हो उनमें ऑरेंज जूस अच्छा मुतबादिल है, बच्चों में विटामिन डी को प्रोवाइड करने के लिए, साथ साथ ये कैल्शियम का भी सोर्स है। तो बस हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को जो है सेडेंट्री हैबिट्स यानी बैठे रहने से, बंद कमरे में बैठी हुई एक्टिविटीज़ से जो है रोकें, उनको एक्सरसाइज की तरफ लेकर जाएं, उनकी आदत डालें कि वो बंद कमरे में मत बैठें, धूप में जाएं ताकि प्रॉपर सन एक्सपोजर हो और उनकी हड्डियां मजबूत हों। अल्लाह अज़्ज़वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़वजल हमारे बच्चों को सेहतमंद रखे और हमेशा खुर्रम रखे। आमीन। जन्नत खुदा से पाएंगी सब नेक बीबियां। अल्लाह तबारक तआला मेरी आपकी हमारे बच्चों की सेहत ईमान की हिफाजत फरमाए। आइए एक और सवाल सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम हाजा बीबी है। मेरा हाजी शहीद साहब से ये सवाल है कि मरते वक्त ज़बान पर कलमा जारी हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहना चाहिए, गुनाहों से बचते रहना चाहिए, क्योंकि गुनाह जो हैं ये कुफ्र के कासिद हैं, कुफ्र की तरफ लेकर जाते हैं। और बाज़ आमाल भी हैं, हर नेकी इंशाल्लाह ईमान सलामत रखने में मुआविन और मददगार होगी। और इसी तरह मिसवाक का आदी जो है उसके बारे में कहा जाता है कि इंशाल्लाह उसे मरते वक्त कलमा नसीब होगा। अल्लाह पाक नसीब फरमाए। आमीन। अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त दामद बरकातुहुल आलिया से ईमान की हिफाजत का एक वजीफ़ा पूछा गया, तो आपने शाह फरमाया कि सोते वक्त सूरह काफिरून पढ़ ले, कुल या अय्युहल काफिरून, ये मुकम्मल सूरत पढ़ ले, फिर उसके बाद कोई गुफ्तगू ना करे, आखिर कलाम यही हो, और अगर कोई बात करनी पड़ जाए तो कर ले, लेकिन उसके बाद फिर ये सूरत पढ़ ले, तो इंशाअल्लाहुल करीम उसका खातिमा ईमान पर होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन। वक्त हुआ है हमारे सिलसिले में, हमारे प्रोग्राम में बड़े ही अहम सेगमेंट का, अजीम माएँ। जन्नत खुदा से पाएंगी सब नेक बीबियां। देखते हैं कि आज किस नेक बीबी का तज़किरा है और उनकी ज़िंदगी से हमें क्या दर्स मिलता है। हुजूर किन का जिक्र खैर सुनाएंगे? एक ऐसी माँ का तज़किरा करेंगे जिनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने एक ऐसे बच्चे को आलिम बनाया कि जिसने दर्जनों किताबें लिखी, सुभान अल्लाह। जिसने एक ऐसा जामिया हिंद में कायम किया जिसे अजहरुल हिंद कहा जाता है, सुभान अल्लाह, सुभान। और जिन्होंने सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह से खिलाफत का शरफ हासिल क्या किया, बात, उनके शागिर्द खास होने का शरफ हासिल किया। सुभान अल्लाह। मेरी मुराद है हाफिज मिल्लत अल्लामा अब्दुल अजीज मुबारक पूरी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा। माशाअल्लाह। हिफ्ज़ कुरान के बाद हजरत अब्दुल अजीज मुबारक पूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, घर के हालात आजमाइशी थे, मजबूरन पढ़ाई छोड़ना पड़ी, और कस्बे की जामा मस्जिद में आप इमाम बन गए, खतीब हो गए। वालिदा नमाज रोजे की बड़ी पाबंद थी, माँ नेक औलाद नेक, सीधी बात। अब जज्बा ऐसा था कि हालांकि घर में गुर्बत है मगर पड़ोसियों का बहुत ख्याल है, अक्सर अपना खाना एक बेवा पड़ोसन को खिला देते थे, खुद भूखी रह जाती। बड़ी बात है, हमारा तो बस नहीं चलता मुंह से निवाला छीनने के लिए। हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह का ज़ौक शौक बहुत था, इल्म दीन सीखने सिखाने का। हाफिज तो थे जी, लेकिन आलिम बनने का शौक था। अब ये सिलसिला रुक गया तो बहुत आप गमगीन थे, तो बाज़ुकात वालदा से अर्ज करते, दादा ने तो फरमाया था मेरा बेटा आलिम बनेगा, लेकिन मैं तो आलिम नहीं बन सका। तो आपकी वालिदा जब ये सुनती तो रोने लग जाती, और भीगी हुई आंखों के साथ आप दुआ करती। सुभान। ये माँ की दुआओं का नतीजा ये हुआ कि घर के हालात बेहतर हुए, और आप 27 साल की उम्र में इल्म दीन सीखने मुरादाबाद हाजिर हुए और बहुत बड़े आलिम बने। सुभान सुभान। और जामिया अशरफिया आपने हिंद में कायम किया, जिसको अजहरुल हिंद कहा जाता है। माशाअल्लाह। तो माँ को चाहिए दुआएं देती रहे, और औलाद को चाहिए कि ऐसे काम करें कि माँ की दुआएं मिले।
بچوں کو ہمارے جو بڑے ہیں وہ بھی یوں ذہن دیں کہ بھی آپ نے عالم بننا ہے، آپ نے حافظ بننا ہے. آپ کے دادا فرماتے تھے نا میرا بیٹا عالم بنے گا. اور پھر بچوں کو چاہیے کہ وہ باپ دادا کی کہی ہوئی بات جو ایسی اچھی بات ہو اس کو یاد بھی رکھیں اور اس کی طرف جانے کی کوشش بھی کریں. اللہ تبارک و تعالی ان کا صدقہ ہماری اسلامی بہنوں کو عطا فرمائے. آمین. آئیے ایک اور سوال مع جواب سنتے ہیں. نگران مشاورت محمد شاہد اتاری کی خدمت میں سوال ہے، صلو علی الحبیب کا کیا مطلب ہے؟ صلو علی الحبیب کا مطلب ہے حبیب پر درود پڑھو، آقا پر درود پڑھو، صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی آگاہی کے لیے ہم نے ایک سیگمنٹ رکھا ہے کہ آپ کو دعوت اسلامی کے دینی کاموں سے آگاہی ہوتی رہے، آپ اپڈیٹ رہیں کہ آپ کی دعوت اسلامی کس کس انداز سے اسلامی بہنوں کے اندر دینی کاموں کی کوشش کر رہی ہے. سیگمنٹ کا نام رکھا ہے ہم نے اسلامی بہنوں کے دینی شعبہ جات، اور آج جس شعبے کا تذکرہ کریں گے اس کا نام ہے پاکستان مشاورت آفس. اور اس میں کیا ہوتا ہے، یہ کیسے خدمت سر انجام دیتا ہے، یہ انشاءاللہ ہم نگران پاک سے سنتے ہیں. جیسے اسلامی بھائیوں کے دینی کام کو دیکھنے کے لیے فیضان مدینہ فیصل آباد میں الحمدللہ پاکستان مشاورت آفس قائم ہے، جس کے اندر مختلف شعبہ جات کے لیے اسلامی بھائی کام کر رہے ہیں، سافٹ ویئر بیس کام کر رہے ہیں. اسی طرح اسلامی بہنوں کے دینی کام کو دیکھنے کے لیے ان کی تقرری کا جائزہ، کارکردگی کا جائزہ، ریکارڈ بنانا، پھر پیش کی جدول، عملی جدول اور بہت سارے کام، 8 دینی کام سافٹ ویئر بیس بھی ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے ایک آفس قائم کیا گیا ہے جس کو پاکستان آفس کہا جاتا ہے، اور اسلامی بہنیں ہی اس میں کام کرتی ہیں. ماشاءاللہ. اسلامی بہنیں پاکستان کے اندر کم و بیش 1 لاکھ اسلامی بہنیں مختلف سطح پر مختلف ذمہ داریوں پر ہیں. ماشاءاللہ. اب 1 لاکھ اسلامی بہنوں سے رابطہ کرنا، ان کو کام کرنے کا طریقہ کار دینا، ان سے کارکردگی لینا، سافٹ ویئر بیس کام کرنا، مدنیاتیات، اس کی کارکردگی وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے یہ آفس قائم کیا گیا ہے. اور یہ ساری کارکردگیاں اسلامی بہنیں ہی لیتی. جی سب ماشاءاللہ. اسلامی بہنوں میں اسلامی بہنیں ہی کام کرتی ہیں. ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے، آمین. اور خوب خوب ترقیاں عطا فرمائے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین. اس دھوم دھام میں آپ بھی شامل رہیں انشاءاللہ الکریم. اس کی برکتیں ہم دنیا میں بھی پائیں گے، وقت نزا بھی پائیں گے، قبر میں بھی، حشر میں بھی پائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ نے چاہا تو عقل اسلام کے ساتھ مرشد پاک کے پیچھے پیچھے بے حساب داخل جنت ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. اگلے سلسلے میں نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ الکریم پھر آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.